بندہ عاجز چیک ہونا بندہ کیا اصلا نکمے نالائق کمزور ضعیف ناتواں ہم تو اعلیٰ ہمارے دل کا بھی ہماری تو ہدایے سے نہیں ملتا کیا ہے ہماری کا اللہ پاک کا یہ فضل ہی ہے کہ اس نے ہمیں اپنے گھر میں لے آیا اٹھایا تو پھر ذکر بھی وہ کروانا ہے کہ جیڑا ذکر ہوتے یار دا ذکر سبحان اللہ یہ بڑی اہم بات ہے اسے ہلکا نہ جانیے ہلکا نہ جانیے عبادت پر بھی اس کی یار کی محبت فوقیت رکھتی ہے اللہ کے محبوب کی جو محبت ہے اسے ہلکا نہ جانیے عبادت پر فوقیت رکھتی ہے اگر عبادت پر فوقیت نہ رکھتی ہوتی تو یہ ماہ رمضان ہے نہیں ماہ رمضان المبارک آدمی اور روزہ ہے بندے اور رب ہو ماہ رمضان المبارک میں کسی ایک صاحب سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور وہ در مصطفیٰ پہ حاضر ہوتے ہیں اور حضور انہیں کھجوریں کھانے اور بیگم کو کھلانے کا فرمانا جاری فرماتے ہیں مختصر سنا رہا ہوں طویل لمبی ہے لمبی تفسیر ہے اس کی طویل ہے مختصر عرض کر رہا ہوں اور اللہ پاک اس کی اس لرزش کو معاف کر دیتا ہے ایک طرف عبادت خدا ہے اور دوسری طرف حضور پر نور کا اس کو رخصت دینا ہے تو اللہ اپنی عبادت کے نقص کو نہیں دیکھتا بلکہ قول مصطفیٰ کو دیکھتا ہے اللہ پاک ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرمائے سارے رل کے آنکھوں آمین تلاوت قرآن کی توفیق عطا فرمائے اعتکافاں دی روزیاں دی توفیق عطا فرمائے مگر چاہنا بے چجا نہیں عبادات کی کثرت عبادات کی منافق بھی کر سکتا ہے مگر مصطفیٰ سے محبت منافق نہیں کر سکتا یہ پھر سن لیں کثرت تلاوت قرآن منافق کر سکتا ہے رمضان سے ہٹ کر بھی منافق روزے رکھ سکتا ہے یہ حدیث میں ہے فرمان میں موجود ہے حضور نے صحابہ سے فرمایا کن صحابہ سے سیدنا صدیق اکبر سے سیدنا عمر فاروق سے سیدنا عثمان غنی سے مولا مرتضیٰ سے یہ وہ صحابہ ہیں رب کعبہ کی قسم کے دامن میں چوڑے تو فرشتے پانی طلب کرنے کے لیے آ گئے سیدنا صدیق اکبر کا مقام کیا ہے کہ رب تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے محبوب کے ذریعے ان سے پوچھئے کہ میں اس سے راضی ہوں یہ بتائے کہ راضی ہے کہ نہیں ہم دیکھیں ذرا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ من کے حضور نے اللہ پاک کو لے ہے حضور دی مراد نے ہو کہ مراد سرکار نے فرمایا ہر امت میں ایک ہبر ہوتا ہے اللہ نے میری امت میں عمر خطاب کے بیٹے عمر کو فرما دیا ہے جڑے میں کھوکے نے کہتا کٹھا لے نتیجہ جڑا جنہ کا نام عثمان غنی ہے حضور نے فرمایا جنت پوری اس کے چہرے کی روشنی سے چمکے گی